دورہ پاکستان منسوخ کرنے کے فیصلے پر پاکستان سمیت تمام کرکٹ شائقین سے معذرت خواہ ہوں۔ انگلینڈ کرکٹ بورڈ دورہ منسوخ کرنے پر معافی مانگ لی۔ چیئرمین ای سی بی نے کہا آئندہ سال کرکٹ سیریز کے لیے پاکستان کا دورہ کریں گے۔ دورہ پاکستان منسوخ کرنا ایک مشکل فیصلہ تھا۔ پاکستان میں کرکٹ نہ کھیلنے کا افسوس ہے۔ فیصلے سے قبل تمام کھلاڑیوں سے مشورہ نہیں کیا گیا تھا۔ پاکستان کی کرکٹ کے خلاف ایک اور سازش ناکام ہوئی۔ انگلش کرکٹ بورڈ کی معذرت اور پاکستان کے دورے کا اعلان ہمارے موقف کی بڑی کامیابی ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا بیان، کہا کرکٹ کے کھلاڑیوں، سفارتکاروں، انٹرنیشنل میڈیا اور ان تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے اس معاملے پر پاکستان کا ساتھ دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سی ای او وسیم خان نے استعفیٰ دے دیا۔ وسیم خان نے گزشتہ روز چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کو استعفیٰ پیش کیا۔ وسیم خان اختیارات میں کمی کے معاملے پر ناخوش تھے۔ پی سی بی نے وسیم خان کے استعفے کی تصدیق کر دی۔ وسیم خان کے استعفے کا معاملہ بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں رکھا جائے گا۔ 2013 کے مقابلے میں آج بھی سستے منصوبے بن رہے ہیں تو ملک پر کتنا بڑا ڈاکہ مارا گیا۔ ماضی میں سڑکوں کے منصوبوں میں بدعنوانی کی گئی۔ اصل میں قوم کا نقصان اس وقت ہوتا ہے جب کرپٹ لوگ آتے ہیں۔ وزیراعظم عمران خان کا جھلجھاؤ بیلا شاہراہ کی بحالی کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب، کہا بلوچستان ماضی میں صرف سیاسی مقاصد کی وجہ سے ترقی نہیں کر سکا۔ ماضی میں سڑکوں کی تعمیر میں پیسہ چوری ہوا۔ ایف آئی اے سڑکوں کی تعمیر میں لگائے گئے پیسے کی تحقیقات کرے۔ سابق صدر آصف علی زرداری 8 ارب کی مشکوک ٹرانزیکشن کے ریفرنس میں عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی مؤخر۔ وکیل فاروق چنائک کی عدالت میں پیش، کہا آصف زرداری بیمار ہیں، ویڈیو لنک پر فرد جرم کی کارروائی کر لی جائے۔ عدالت نے فرد جرم کے لیے 14 اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی۔ ریمارکس دیے، آئندہ سماعت پر پیش نہیں ہوئے تو وارنٹ جاری کریں گے۔ این سی او سی کا کوئٹہ، پشاور، اسلام آباد، راولپنڈی، میرپور، مظفرآباد، گلگت اور اسکردو میں پابندیوں میں نرمی کا فیصلہ۔ سربراہ این سی او سی اسد عمر کا کہنا ہے 1 اکتوبر سے مکمل ویکسینیشن نہ کرانے والے افراد پر متعدد پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ کم ویکسینیشن والے شہروں اور شہریوں پر زیادہ پابندیاں عائد کی جائیں گی۔ ملک میں 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس سے مزید 52 افراد انتقال کر گئے۔ این سی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کے 48,836 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ 1,560 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ کرونا وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 3.19% رہی۔ پنجاب میں ڈینگی مچھر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ 24 گھنٹوں میں پنجاب میں 136 ڈینگی کے مریض رپورٹ۔ لاہور سے ڈینگی کے 103 کیسز سامنے آئے۔ رواں سال پنجاب میں اب تک ڈینگی کے کنفرم کیسز کی تعداد 1436 ہو گئی۔ آپ نے جان لی، بلٹن کا آغاز کریں گے۔ دورہ پاکستان منسوخ کرنے پر انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے معافی مانگ لی ہے۔ چیئرمین انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے اپنے جاری بیان میں کہا ہے کہ فیصلے سے پاکستان سمیت تمام کرکٹ شائقین سے معذرت خواہ ہوں۔ آئندہ سال پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ سیریز کھیلیں گے۔ دورہ پاکستان منسوخ کرنے پر انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے معافی مانگ لی ہے۔ جی ہاں ناظرین، اہم اور بڑی خبر ہے۔ دورہ پاکستان منسوخ کرنے پر انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے معافی مانگ لی ہے۔ فیصلے سے پاکستان سمیت تمام کرکٹ شائقین سے معذرت خواہ ہوں۔ چیئرمین انگلینڈ کرکٹ بورڈ کی جانب سے معافی مانگی گئی ہے۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ اب تک امتیاز علی سے۔ امتیاز بتائے گا، اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ جی بالکل، دورہ پاکستان منسوخ کرنے پر انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے جو ہے باقاعدہ طور پر پاکستان سے معافی مانگ لی اور کہا کہ فیصلے سے پاکستان سمیت تمام کرکٹ کے شائقین سے معذرت خواہ ہیں۔ چیئرمین انگلینڈ کرکٹ بورڈ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کرکٹ نہ کھیلنے کا انتہائی افسوس ہے اور دورہ پاکستان منسوخ کرنا ایک مشکل فیصلہ تھا، اور فیصلے کے لیے انہوں نے کہا کہ کھلاڑیوں سے مشورہ کرنے کا وقت بھی نہیں ملا تھا، اور ساتھ ساتھ کہا کہ وہ آئندہ سال پاکستان کے ساتھ سیریز ضرور کھیلیں گے اور اپنے وہ فیصلے کیے ہوئے فیصلے پر جو ہے وہ شرمسار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جو
एक अच्छा दोस्त है और हमेशा पाकिस्तान ने जो है इंग्लैंड के साथ अच्छे तल्लुकात रहे हैं। वो क्रिकेट के फरोग के लिए पाकिस्तान ने भरपूर किरदार अदा किया है और उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने को बहुत दिल चाहता था, लेकिन ये एक मुश्किल फैसला करना पड़ा जिसकी वजह से वो दौरा मनसूख करना पड़ा। और उन्होंने जो है ये भी लिखा है कि वो आइंदा साल जो है पाकिस्तान का दौरा करके इस गलती का अजाब भी चुकाएंगे। जी, इम्तियाज अली अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी भी मैदान में आ गए। कहते हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेट के खिलाफ एक और साजिश नाकाम हो गई। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की माजरत और पाकिस्तान के दौरे का ऐलान हमारे मौकिफ की बड़ी कामयाबी है। क्रिकेट के खिलाड़ियों, सिफारतकारों, इंटरनेशनल मीडिया और उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने इस मामले पर पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान की क्रिकेट के खिलाफ एक और साजिश नाकाम हो गई है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की माजरत और पाकिस्तान के दौरे का ऐलान हमारे मौक़िफ़ की बड़ी कामयाबी है। खिलाड़ियों, सिफारतकारों, इंटरनेशनल मीडिया का शुक्रिया जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीईओ वसीम खान की जानिब से इस्तीफा देने की तस्दीक की है। पीसीबी एलामिये में कहा गया है कि वसीम खान के इस्तीफे का मामला बोर्ड ऑफ गवर्निंग के इजलास में रखा जाएगा। जी हां, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीईओ वसीम खान की जानिब से इस्तीफा देने की तस्दीक की है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक इम्तियाज अली से। इम्तियाज, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पीसीबी की क़यादत जो है अब रमीज राजा के पास आने के बाद जो है बड़ी तब्दीलियां शुरू हो चुकी हैं और अब पीसीबी के जो सीईओ वसीम खान उन्होंने भी मुस्ताफी हो गए हैं और जिसकी इस्तीफे की तस्दीक जो है वो पीसीबी ने कर दी है। उनका ये कहना है कि जो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान हैं वो अब मजीद पीसीबी के साथ काम नहीं करेंगे। आपको तो चलूँ कि जो गुज़श्ता चेयरमैन थे पीसीबी के एहसान मानी, उन्होंने स्पेशली जो है वसीम खान को तैनात किया था अपने बिहाफ पर एक नया ओहदा बनाने के बाद। और आज जो है जब रमीज राजा चेयरमैन आए हैं तो उसके बाद जो है पूरा एक सिस्टम जो है वो तब्दील होना शुरू हो चुका है। जरा का ये भी कहना है कि आइंदा कुछ दिनों में पीसीबी की जो पूरी जो अथॉरिटी है उसको भी रिन्यू करने का फैसला है और जो इसकी तस्दीक है इस्तीफे की वो कर दी गई है और इस पूरे जो इस्तीफे का मामला है वो बोर्ड ऑफ गवर्निंग की मीटिंग जो कि आज एनसीए में होगी उसमें रखा जाएगा। और साथ साथ वसीम खान का ये कहना था कि वो पीसीबी के साथ आप मजीद काम नहीं कर सकते, जितना अभी वक्त गुजरा है पीसीबी के साथ वो बहुत बेहतरीन है रहा। इम्तियाज अली अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक नाजरीन, बुलेटिन को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन के रेफरेंस में अदालत में पेश ना हुए। फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर कर दी गई। वकील फारूक एच नाइक ने कहा आसिफ जरदारी बीमार हैं, वीडियो लिंक पर फर्द जुर्म की कार्रवाई कर ली जाए। अदालत ने फर्द जुर्म के लिए 14 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी है और रिमार्क्स दिए हैं कि आइंदा समाअत पर पेश नहीं हुए तो वारंट जारी करेंगे। इस्लामाबाद की अदालत में 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन का रेफरेंस आसिफ जरदारी पेश ना हुए, फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर कर दी है। अदालत ने फर्द जुर्म के लिए 14 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी है। अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि आइंदा समाअत पर पेश नहीं हुए तो वारंट जारी किए जाएंगे। असद उमर और मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो मुख्तलिफ मईशत का हिस्सा हैं या सकाफत का हिस्सा है जिनसे वबा के ज़्यादा फैलने के अंदर ख़तरा होता था, वहाँ पर बंदिशें बढ़ा दी जाती थी। लेकिन सारी दुनिया अब ये बात समझ चुकी है और डॉक्टर फैसल आपको तफसील से फिर इसके बारे में बताएंगे कि इस वबा से निकलने का बुनियादी तौर पे तरीक़ाकार जो इस वक्त दुनिया के पास मौजूद है वो है वैक्सीन लगाना। और जब तक एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर मुल्क के शहरियों को वैक्सीन नहीं लगेगी तो आपको इन बंदिशों के ऊपर ही इन्हिसार करना पड़ेगा और जिस वजह से ज़ाहिर है ज़िंदगी के अंदर मुश्किलात भी पैदा होती हैं, कारोबार का नुकसान भी होता है। और हम सब की ये ख्वाहिश है कि हम इससे आगे बढ़ सकें। और आपने देखा है वो ममालिक जहाँ बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर वैक्सीन लगाई जा चुकी है वो अपने मुल्क के अंदर बंदिशों को बहुत कम करने में कामयाब भी हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना ख़त्म हो जाएगा, कोरोना फिर भी रहेगा, लेकिन उसकी एक सतह ऐसी आ जाएगी कि जिस सतह के ऊपर इस वबा के साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, एक आम जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारता है इंसान, जिस तरीके से कारोबार किया जाता है, जिस तरीके से मईशत चलती है, कैसे चलाया
جا سکتا ہے. اس لیے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ آج NCOC میں فیصلہ کیا ہے کہ 1 اکتوبر سے جو بندشیں ہم لگا رہے ہیں یا جن کی توثیق کی جا رہی ہے یا جن کے اندر کمی کی جا رہی ہے، اس کی بنیاد کسی بھی شہر کے اندر، کسی بھی ضلع کے اندر جو ہے ویکسین کتنی لگائی گئی ہے اس کی بنیاد پر ہوگا. جو ہم نے ہدف سیٹ کیا تھا ستمبر کے شروع میں کہ 15 سال اور اس سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں، پوری آبادی کسی شہر کے اندر جو ہے اس کو، اور خاص طور پہ جو بڑے ہمارے 24-25 شہر تھے، اس کے اندر کم سے کم 40% جو ہے آبادی کا، اس آبادی کا جو 15 سال سے زیادہ عمر کی ہے، ان کو مکمل طور پر ویکسینیٹ کیا جا چکا ہو، یعنی کہ ان کو دونوں ڈوز جو ہیں وہ لگ چکی ہوں. اس بنیاد کے اوپر وہ شہر جو اس ہدف کو حاصل کر چکے ہیں، اس سے آگے بڑھ چکے ہیں، یا تقریباً جو اگلے 1-2-3 دن کے اندر یہاں پر پہنچنے والے ہیں، وہ 8 شہر ایسے ہیں جس کے اندر ہمارے پاس سکردو اور گلگت ہیں، گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے مظفر آباد اور میرپور ہیں، اسلام آباد ہے، کوئٹہ ہے، پشاور ہے اور راولپنڈی ہے. ان 8 شہروں کے اندر ہم 1 اکتوبر سے بندشوں میں کمی کرنے جا رہے ہیں، اور اب میں آپ کو تفصیل بتا دوں گا کہ وہ کیا کمی ہے جس کو ہم کرنے جا رہے ہیں. اور باقی جو شہر ہیں اور باقی اضلاع جو ہیں اس کے اندر جو 30 ستمبر تک بندشیں تھیں، وہ ان کو آگے بھی 15 اکتوبر تک لے جایا جا رہا ہے. 1-2 چھوٹی چیزیں ہیں جس کے اندر تبدیلی کی گئی ہے، بٹ بنیادی طور پہ جو 30 ستمبر تک جو بندشیں تھیں وہی اس کو آگے ہم اکتوبر 15 تک لے جا رہے ہیں. میں اپیل کروں گا ان شہروں کے جہاں پر یہ بندشیں کم نہیں ہو رہی، میں اپیل کروں گا ان کے شہریوں سے بھی، ان کے کاروباری حضرات سے بھی، کہ وہ اپنے اپنے شہر کی، اپنے اپنے صوبے کی لیڈرشپ سے، سیاسی لیڈرشپ سے، انتظامی لیڈرشپ سے یہ بات کریں اور ان سے ایک مطالبہ کریں کہ اگر یہ دوسرے 8 شہر جو ہیں وہ یہ ہدف حاصل کر سکتے ہیں تو ہمارا شہر کیوں نہیں حاصل کر رہا. اور اس کی پورا یقین ہے کہ جب ایک عوام کی طرف سے یہ مطالبہ آئے گا تو ان شہروں کے اندر جو ابھی تک اس رفتار سے ویکسینیشن کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے جو ہدف سیٹ کیا گیا تھا، وہاں پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ تیزی آئے گی. اور یہ سب ظاہر ہے، ہم پھر میں دہرا دوں کیوں کر رہے ہیں. ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ایک معمول کی زندگی کی طرف پاکستان لوٹ سکے. جو 8 شہر ہیں جن کا میں نے آپ کو بتایا، ان کے اندر 1 اکتوبر سے تبدیلی کیا کی جا رہی ہے. سب سے پہلے تو جو اجتماع ہوتے ہیں، اندرونی اجتماعات کے اندر باقی شہروں کے اندر جو ابھی تک چل رہا ہے اور اب 15 اکتوبر تک چلتا رہے گا، اس میں 200 لوگوں کی شرکت کی اجازت تھی، اس کو بڑھا کے 300 کیا جا رہا ہے. اور جو باہر کی اجتماع ہیں جو تمام دوسرے شہر ہیں، اس میں تو جو 400 کا لمٹ تھی اسی کے اوپر چلے گا آگے معاملہ. لیکن ان 8 شہروں کے اندر اس کی تعداد کی اجازت اب 1000 تک دی جا رہی ہے. یہ باہر کے اجتماع ہیں. ہماری جو مزار ہیں اولیاء اللہ کے، وہاں پر لوگ جاتے ہیں، وہاں پر بھی ایک نسبتاً بندش تھی اور کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ اگر کوئی بھی ایسا علاقہ ہے جہاں پر زیادہ وبا کا پھیلاؤ ہو تو پھر صوبائی حکومتوں کو اجازت تھی کہ وہاں پر وہ بندش لگا سکتے ہیں کہ عوام کا وہاں پر جمع ہونے کی اجازت نہیں ہے. ان 8 شہروں کے اندر اب اس کو ختم کیا جا رہا ہے اور یہاں پر جتنے بھی مزار ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ کی درگاہ ہیں، وہ سب مکمل طور پہ کھلی رہیں گی اور عوام وہاں پر آ سکیں گے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے ویکسین لگائی بھی ہے، وہ صوبائی حکومتیں جو ہیں اور وفاقی حکومت، وہ مل کے ان کی انتظامیہ جو ہے ان کے ساتھ مل کر کوشش کرے گی کہ ایسے انتظامات کیے جائیں کہ یہ ٹیسٹ کیا جا سکے، چیک کیا جا سکے کہ صرف ویکسینیٹڈ لوگ ہی یہاں پر آ رہے ہیں. اسی طریقے سے سنیما ہالز جو ہیں وہ ان 8 شہروں کے اندر جو ویکسینیٹڈ شہری ہیں ان کے لیے کھول دیے جائیں گے 1 اکتوبر تک. باقی شہروں کے اندر یہ بندش قائم رہے گی. جو انڈور ریسٹورانٹس ہے، بلکہ ڈائننگ جو ہے جو ڈائننگ کی ابھی مروجہ جو ہے بندش ہے یا جو اجازت ہے، اسی کے مطابق ہی آگے چلیں گے. لیکن اب
ان 8 شہروں کے اندر ہفتے میں 7 دن جو ہیں ان ریسٹورانٹس کو کھولا جا سکے گا، باقی شہروں کے اندر 1 دن ان کو بند کرنا لازمی ہے۔ اسی طریقے سے شادی کی تقریبات جو ہیں جو ویڈنگ ہالز وغیرہ میں ہوتی ہیں وہ بھی ان 8 شہروں کے اندر 7 دن ان کی اجازت دے دی جائے گی۔ ایک اور چیز جو صرف ان 8 شہروں سے تعلق نہیں ہے لیکن اس کا بھی ویکسینیشن سے تعلق ہے، وہ ہے کہ فلائٹس کے اندر، ایئر لائن فلائٹس کے اندر جو ہے، جیسے آپ کو پتا ہے جو سفر کرتے ہیں، کھانے پینے کی پابندی تھی سوائے پانی کے، اور وہ پابندی اٹھائی جا رہی ہے 1 اکتوبر تک، اور وہ اس لیے اٹھائی جا رہی ہے کہ 1 اکتوبر سے صرف 18 سال یا اوپر کے وہ لوگ جو دونوں ڈوز ویکسین کی یعنی مکمل طور پہ ویکسینیشن کرا چکے ہیں، صرف وہ لوگ جو ہیں ٹریول کر سکیں گے۔ اس سے کم جو عمر کے 18 سال سے کم جو ہیں ویکسینیشن جو 12 یا 18 کے درمیان ہے، ان کی سنگل ڈوز جو ہے اس کی ٹریول کی بھی اجازت ہوگی اکتوبر کی 31 تاریخ تک۔ اس کے بعد پھر وہ بھی فل ڈوز کے بعد ٹریول کر سکیں گے۔ ہماری ابھی تک جو ویکسینیشن کی مہم ہے الحمدللہ کامیاب رہی ہے۔ 8 کروڑ ویکسینیشن ہو چکی ہیں، جس میں سے 3 کروڑ 60 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو کم سے کم 1 ڈوز لگی ہے۔ 2 کروڑ 77 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کی مکمل ویکسینیشن ہو چکی ہے، اور جن لوگوں کی کم سے کم 1 ڈوز لگی ہوئی ہو ان کی تعداد اس وقت 5 کروڑ 84 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے چند ماہ پہلے ہدف یہ سیٹ کیا تھا کہ کم سے کم 7 کروڑ پاکستانیوں کی ویکسینیشن کرنی ہے 31 دسمبر تک۔ ہم اس ہدف کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی اسی طریقے سے رفتار، بلکہ ہماری امید یہ ہے کہ اکتوبر کے مہینے کے اندر اور مزید تیزی آئے گی۔ ستمبر میں کچھ ہمیں کمی ویکسینیشن کے ریٹ میں دیکھنے کو ملی، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ہیلتھ کا جو عملہ ہے وہ پولیو کی ڈرائیو، اور پولیو بھی بہت پاکستان کے لیے اہم ہے، دنیا کے چند ممالک رہ گئے ہیں، فیصل سلطان آپ کو اس پہ بھی تھوڑا سا اور بتائیں گے، وہ بھی اب مکمل ہو گئی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2 دن سے دوبارہ جب وہ پولیو کی کیمپین ختم ہونے کے بعد ویکسینیشن ریٹس بڑھنے شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اور بندشیں جو اعلان کر چکے تھے کہ 30 ستمبر کے بعد جو مکمل طور پر ویکسینیٹڈ نہیں ہے وہ جو کام نہیں کر سکیں گے، وہ بھی یاد رکھیں، اس کی بہت تشہیر ہوئی ہے، روزانہ ٹیلی ویژن سے آپ کو میڈیا سے پتہ چل رہا ہے وہ کیا ہے۔ تو ابھی تک اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے وہ دونوں ویکسین کی ڈوز نہیں لگائی ہوئی ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے پہلی ڈوز لگائی ہوئی ہے اور دوسری نہیں لگائی ہوئی اور ان کے 28 دن سے زیادہ ہو گئے، وہ ضرور دوسری ڈوز آج یا کل میں لگا لیں، ورنہ 1 اکتوبر سے بہت ساری ایسے کام ہیں جو آپ نہیں کر پائیں گے۔ اب میں فیصل سے ریکویسٹ کروں گا جی کہ وہ آپ کو ذرا سے تفصیل بتائیں کہ خاص طور پہ وہ لوگ بچے، خواتین، ان کے لیے کیوں ضروری ہے، اور صحت کے لحاظ سے یہ ویکسین سیف بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ۔ جیسے اسد صاحب نے بتایا کہ ہماری جو کورونا کے ساتھ مقابلہ کرنے کی اسٹریٹجی ہے اس کا محور ہم آہستہ سے تبدیل کر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب کہ ویکسینز نہیں موجود تھیں تو مکمل انحصار جو تھا وہ ایسی چیزوں پہ تھا جن کو پابندیاں یا ریسٹرکشنز بول رہے تھے، لیکن چونکہ اب ویکسین موجود ہے اور ویکسین اچھی تعداد میں موجود ہے، چنانچہ ہم سمجھتے ہیں کہ سائنسی اعتبار سے اب ہماری